کا مکالمہ نقل فرمایا جو آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا۔ بھائیوں نے کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، بے شک اللہ کی قسم، وہ کہنے لگے اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، وان کنا لخاطئین، اور ہم یقیناً جو ہے خطا کار ہیں۔ جناب من حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کو جب اپنے خطا کا ادراک ہو گیا اور وہ سمجھ گئے کہ ہم ہی خطا کار ہیں، تو انہوں نے اعتراف جرم کر لیا اور کریم سے کرم کی امید لگائی، کہنے لگے اور آپ جو ہے آثرک اللہ، اللہ نے آپ کو فضیلت دی۔ تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج کے دن تمہارے اوپر کوئی جرم نہیں، کوئی ملامت نہیں۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے قریب تشریف لے آئے، آپ مکہ کے قریب ایک وادی میں آپ نے پڑاؤ کیا، ابھی آپ مکہ کو فتح نہیں فرمایا تھا۔ تو اسی رات حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تھے۔ جس رات آپ سرکار کے پاس آئے، رات میں آئے، سردار تھے قوم کے، رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 10,000 کا لشکر تھا۔ سرکار نے مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ جب سرکار تشریف لائے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، وہ مکہ میں تھے۔ تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو مجھے بتلاؤ کہ میں ایسی بات کروں کہ جس کی وجہ سے وہ فوراً نرم پڑ جائے، کیونکہ میں نے بڑے ظلم کیے ہیں، میں نے 2 جنگیں ان کے ساتھ کی ہیں اور ان کے کافی سارے ساتھی شہید کیے ہیں، تو ہر کوئی بدلہ لیتا ہے، تو آپ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھاؤ کہ میں جب ان کے پاس جاؤں تو پھر وہ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے سکھایا کہ تم جاؤ، جب ان کے پاس کہو تو کہنا آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، یہی جملہ جو ہے تم جا کے کہہ دینا، لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، بس اتنا جملہ تم کہہ دینا، پھر اللہ کرم کر دے گا۔ حضرت سفیان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کے آپ سے ملاقات کی، تو پہلا جملہ جو ان کی زبان پہ جاری وہ آئے اور خاموش بیٹھے رہے، سرکار ان کو دیکھتے رہے کہ دیکھو کہ یہ کیا کہتے ہیں، کیا کہنے آئے اور کیا کہتے ہیں۔ تو شرمندگی کی وجہ سے جب کوئی اور جملہ نہ آیا تو یہ جملہ یاد تھا، کہنے لگے لقد آثرک اللہ علینا، بے شک آپ کو اللہ نے ہم پر فضیلت دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ تو جب انہوں نے اتنی بات کی، میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ جاؤ چاچا، آج تمہارے پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب یہ جملہ ایسا عظیم، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری قمیص لے جاؤ بابا کی آنکھوں پہ ڈالو، بس آنکھوں پہ تم ڈالو گے اللہ تعالیٰ اس کو بینائی عطا فرمائے گا، اور اپنے گھر والے ساروں کو لے کر آ جاؤ۔ اب یہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام نے اپنی قمیص پہنی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں ایک خط کا ذکر کیا تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو بھیجا تھا، جس کے آخر میں تھا اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا اور میرے بیٹوں کو نہ بھیجا تو میں ایسی بد دعا کروں گا کہ تمہاری 7 نسلیں یاد کریں گی۔ جب انہوں نے یہ خط لکھا، اب یہ خط و کتابت ہو رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خط لکھا، صاحب تفسیر روح البیان ہے، مگر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ان کو بیان کرے، بڑی محبت بڑی باتیں ہوتی ہیں، بس خلاصہ عرض کرتا ہوں جو میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ تو جناب انہوں نے خط لکھا اور لکھا اے شیخ آپ کا خط لکھا، آپ کا خط ملا اور اس خط میں لکھی ہوئی باتیں مجھے بڑی پسند آئیں۔ اے شیخ آپ نے اپنے آبا کا ذکر کیا کہ میرے دادا ایسے تھے، میرے بابا ایسے تھے، میں پھر ایسا ہوں، میرے یوسف ایسے ہو گیا، تو یقیناً آپ کا صدمہ بہت بڑا ہے۔ اصبرو، اے اللہ کے نبی، اصبر کما صبروا، اے اللہ کے نبی اسی طرح صبر کیجئے جس طرح آپ کے ابا نے صبر کیا ہے۔ جب یہ خط آپ کے پاس آیا، جب آپ کے پاس یہ خط آیا نا، تو آپ کے پاس جب خط آیا تو آپ خط کو دیکھ کے رونے لگے اور کافی دیر تک اس خط کو دیکھ کر روتے رہے۔ آپ کی اولاد نے بھی وہ خط دیکھا، کہنے لگے بابا جانی اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے،
وہی آپ کے خط کا مداوع ہے جو ہم بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ، جو باتیں ہم آپ کو ہر وقت کہتے ہیں صبر صبر کرنے کی، یہی باتیں ہوئیں۔ فرمایا تمہاری باتیں اور ہیں، جس نے خط بھیجا اس کی بات کچھ اور ہے۔ کہنے لگے کیسے آپ کو ہماری باتیں اس طرح کیوں لگتی جس طرح؟ فرمایا یہ خط کسی بادشاہ کا نہیں ہے، یہ تم دیکھ لو، یہ خط کسی بادشاہ کا نہیں ہے، یہ خط کوئی اللہ کا نبی ہی لکھتا ہے۔ جو انداز اسلوب بیان تھا نا، اس کے لکھنے کا انداز تھا، تو فرمایا یہ خط کسی دنیا دار کا نہیں ہے، یہ کسی دنیا کے بادشاہ کا نہیں، یہ خط کسی اللہ کے نبی کا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھو، میرے دل کی بات پوچھو، تو میں کہتا ہوں یہ لکھنے والا یوسف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی چلے نہیں، لیکن ہوائیں بتاتی ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عشق جنا دی ہڈی رچیا، میرے باؤ کہہ گئے پتہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ بس نہیں ہوتی کرنے کی۔ کہا وہ کہتے ہیں عشق جنا دی ہڈی رچیا، او پھر دے چپ چپاتے ہو، لوں لوں دے مڈ لکھ زبان۔ ان کے ہاں اتنا علم ہوتا ہے، کھول کے رکھے تو مخلوق حیران رہ جائے۔ لوں لوں دے مڈ لکھ زبان، او کر دے گنگی باتیں ہو، او کر دے وضو اسم اعظم دا وسط وحدت دریا نہاتے ہو، تدوئی قبول نمازاں باہو چد یار دی یاد لے آتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاہ حسن کو شہر مدینے تے زہر دا جام پلایا، شاہ حسین کو وچ کر بل دے ایڈا کیس کرایا، ذکریہ کل بطر چرایو یا گھوٹ کہایا، عشق دا بارہ ہر کہیں چایا، اپنا وقت نبھایا، کر قربان فرید سر اپنا ہن تیرا ہی وارہ آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ قافلہ محبت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ قمیص یوسف لے کر چلا، اور یہ قمیص وہی تھی جس کا ذکر چلا آ رہا ہے، جنت کی قمیص تھی، اور پھر ابراہیم سے اسحاق کے بعد، اسحاق کے بعد یعقوب کے بعد، یعقوب سے پیارے یوسف کے بعد، اب یہ امانت واپس لوٹنے لگی تو پھر یعقوب کے پاس آئی۔ فرمایا ولما فصلت العیر قال ابوہم، فرمایا جب قافلہ چلا روانہ ہوا ادھر سے، ابھی چلا ہے روانہ ہوا کہاں سے؟ مصر سے، اور آپ رہے ہیں کنعان۔ ابو الوائل کہتے ہیں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا، تو فرمایا ابو ابن ابی حزیل کہتے ہیں میں ابن عباس پاک کے پاس بیٹھا تھا، تو ذکر ہو رہا تھا یوسف کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے درمیان 8 راتوں کا فاصلہ تھا، یعنی 8 رات دن ایک ہی گنا، یعنی اس کو ایک دن کو 8 دنوں کا فاصلہ دور تھا جب وہ تھے۔ فرمایا ابن ابی حزیل کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، یہ تو کوفہ اور بصرہ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ 8 دن لگتے ہیں کوفہ سے بصرہ جاتے ہو، اتنا بڑا فاصلہ دور تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جب قمیص آ رہی تھی، یہ قافلہ چلا، قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف، آقا سبحان اللہ، اتنی دور تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے بیٹھے کہنے لگے مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اتنی دور یوسف ہے لیکن یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہلے کنویں میں تھے 3 کوس کے فاصلے پہ، وہاں سے خوشبو نہیں آئی، 8 رات کے 8 دن کے فاصلے دور سے خوشبو آئی۔ ہم نے کہا دلانے والا دینا چاہے، جب دلواتا ہے تو پھر چپڑ پاڑ کے دلواتا ہے، نہیں دینا چاہتا تو نہیں دینا چاہتا، جب دینے کی باری آئی تو اتنی دور سے خوشبو سنگوا دی، اور فرمایا لأجد ریح یوسف او لولا ان تفندون۔ تو فند کا معنی ہوتا ہے کہ سٹھیا جانا یا عقل ظاہر ہو جانا یا معاذ اللہ مجنون کہنا۔ فرمایا کہیں تم مجھے نہ کہو کہ بابا اب بوڑھا ہو گیا ہے، اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے یوسف کی محبت میں اتنا جو مدغن ہے، اتنا وارفتہ ہو گیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی بابے کو کیا کہہ رہا ہے، ہمیں تو خوشبو نہیں آ رہی، آپ کو کیسے آ رہی؟ جب ہوا چلتی ہے سب کو لگتی ہے، لیکن جو رحمت کی خوشبوئیں اور جو ہے روحانیت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں نا، وہ ہر ایک کو نہیں لگا کرتی، جس کا دل سیدھا ہوتا ہے اسی کو لگا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو آپ کے بیٹے تو آپ کے پاس نہیں تھے، وہ تو آ رہے تھے، آپ کے پوتے اور پوتیاں نواسے نواسیاں آپ کے گرد تھے، تو وہ کہنے لگے قالوا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلال، ضلال کے بہت سے معنی ہیں،
یہ جیسے نا ووجدک ضالًا فہدی، اس کا ایک مطلب گمراہی بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں معنی وہ کیا جائے گا جو کرنے والا ہے، کیونکہ قرآن میں ایک وقت کے ایک لفظ کے کئی معنی ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں اس کے یہاں سے مراد محبت ہے۔ انہوں نے کہا قالوا تاللہ، توجہ کہنی ہے نا، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اسی پرانی محبت میں جو 80 سال سے آپ کو لگی ہوئی ہے، آپ تو اسی محبت میں وارفتہ ہو، آپ تو بس یوسف یوسف کرتے ہو، کسی اور کی بات نہیں کرتے، اس لیے آپ کو بس وہی پرانی محبت کا جو ہے نا وہ درد اٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، بس خوشخبری دینے والا وہ قمیص لایا، یہ قمیص کی برکت چل رہی ہے، وہ قمیص لایا، فرمایا القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، بس آیا اس نے وہ قمیص حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ ڈالی، فارتد بصیرا، بس قمیص ڈالی تھی، اللہ نے شفا دی، آپ کی گئی ہوئی آنکھیں واپس آ گئی، فرحت اور وفرانی واپس آئی، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی واپس آئی، اور جیسے ہی آپ کی آنکھیں کھلی، انہوں نے بیٹوں نے خوشخبری سنائی اور کہنے لگے کہ جو ہے بابا جی یہ قمیص بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ بتلاؤ یوسف سے تو آ گئے ہو، یوسف کا پہلا سوال جو کیا، یہ بتلاؤ یوسف کس مذہب پہ ہے؟ ایسا تھا خود دینا پوتر مال کتنا کماتے ہیں، اللہ دی قسم ہم تاری تو یہی سوچ ہے ہمارا جو بیٹا جوان ہوا مال کتنا کمائے گا، ہماری تو سوچ ہی یہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے تو چوک بھرے پڑے ہیں، جب چوک سے گزرو بس اتنے کمتے ہیں، اتنے کھاتے سے، اتنے گھسنے سے، اتنے گننے سے، بس اسی کی بات ہے۔ اولاد کو بھی ہم یہی سکھا رہے ہیں، بیٹا تنخواہیں کتنی لے گا، پیسے کتنے کمائے گا، کیا کچھ کرے گا، لیکن یاد رکھیے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں، وہ سب سے پہلے پوچھتے بتلاؤ تمہارے دین کا کیا حال ہے، قرآن کی مزہ۔ اب تک ہم اپنے استادوں کے سامنے جائیں، ہمارے اساتذہ سب سے پہلے وہ سناؤ منزل چوکی پڑھ دے وے، مولوی صاحب قرآن چوکا پڑھ دے ودے وے، بالا کو چوکا پڑھے دے ودے وے، اللہ اکبر کبیرہ، جو بات کوئی نہیں پوچھتا استاد پہ قربان جائے، استاد سب سے پہلے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا یہ بتلاؤ یوسف کس مذہب پہ ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ مذہب اسلام پہ ہے۔ اللہ نے آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ سے یہی امید رکھتے تھے، یہی مل گئے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ فرمایا جب آپ نے فرمایا قال الم اقل لکم، جب آپ نے قمیص آپ کے آنکھوں پہ لگی، قمیص آپ کی آنکھیں دیکھنے لگ گئی، بینا ہو گئے، تو آپ نے فرمایا قال الم اقل لکم، میں تمہیں کہتا نہیں تھا، میں تمہیں نہیں کہتا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میرے پاس یوسف ضرور آئے گا اور یوسف سے میں مل لوں گا، اور میں وہ اللہ کی بات سے، اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے۔ آخری بات کچھ کہو سبحان اللہ۔ قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، انہوں نے کہا اے ہمارے بابا ہمارے لیے استغفار کیجیے، ہماری گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، انا کنا خاطئین، بے شک ہم جو ہے خطا کار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، آپ نے فرمایا میں ان قریب ضرور دعا کروں گا تمہارے لیے، مغفرت کی دعا ضرور مانگوں گا اپنے رب سے۔ علماء کرام نے فرمایا، بلکہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حضرت یعقوب 3 دن تک حضرت یعقوب کیوں دیر کر گئے، اس وقت کیوں نہیں دعا کی؟ فرمایا حضرت یعقوب نے فرمایا انتظار کرو حتیٰ کہ جمعہ کی رات آ جائے۔ کون سی رات آ جائے؟ جمعہ کی رات آ جائے، جمعہ کی رات آ جائے تو پھر میں ان کے لیے مغفرت۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کہا نا کہ ہم خطا کار ہیں، تو انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، انہوں نے فوراً دعا کر دی یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، سیدھا کہہ دیا۔ اور یعقوب علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے کہا میں ان قریب تمہارے لیے دعا کروں، اس وقت دعا نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ توجہ سے یہاں ایک نقطہ سمجھانا مقصود ہے، نوجوانوں یہ آپ کے لیے نقطہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نوجوان کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے، بات کو ضائع نہیں کرنا، نوجوان کی دعا کو یہ بتلانا مقصود تھا، کیونکہ اللہ کے انبیاء کے واقعات اور ان کے اقوال میں اللہ تعالیٰ کی قدرت مضمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راز ہوتے ہیں۔ تو فرمایا قرآن کی ایک رمز ہے نا جی، حضرت یعقوب یوسف کیونکہ جوان تھے، بھائیوں نے کہا ہم خطا کار ہیں، انہوں نے کہا جاؤ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ بوڑھے کی نسبت جوان نیک جو ہو اس کی دعا کو بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ پھر ہمارا نوجوان اب بھی بے راہ روی پہ رہے تو پھر تو کمال ہے یار،
وہ دنیا داری میں لگا کر یہاں سے فائدے ہوں گے. یار تو اللہ کے گھر میں تو اللہ تعالیٰ کو راضی تو کر, اپنا سینہ مدینہ تو بنا, پھر دیکھ مدینے والا کیسے جلدی ادا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو انہوں نے کہا میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا, فرمایا کہ میں جمعرات کو آنے دو, جمعہ کی رات کو آنے دو, حتیٰ کہ جب وہ آئے گی تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا. وقت ختم ہو گیا. میرے پاس ترمذی شریف کی ایک بڑی سی حدیث مبارکہ ہے, انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فرمایا انہ هو الغفور الرحیم, بے شک میرا رب بخشن ہار بھی ہے, بڑا مہربان بھی ہے. کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جناب من کہ جس بندے کو حافظہ ٹھیک نہیں ہوتا, بھول جاتا ہے, اس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک بہترین عمل, ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق. ایک